میں دعا ذرا سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا تم واپس جانے کے قابل ہو؟ اپنے ماں باپ کو اتنا ذلیل کرنے کے بعد آخر اب دارالمان؟ بیٹیاں گھروں کی عزتیں ہوتی ہیں، پگڑیاں ہوتی ہیں۔ پائنیئر ورلڈ نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، پائنیئر ورلڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمر بلوچ۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا، دعا زہرا کیس، جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے۔ اس کی جو ہائپ ہے وہ اس لیول پہ جا رہی ہے کہ کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ ایک ڈرامے بازی کریٹ کی گئی، جو یہ کیس جو ہے وہ پاکستان میں جب آیا گیا تو یہ اتنا اوپر چلا جائے گا کہ ہر پاکستانی کی نظر اس کیس پر ہے۔ اب میں اس کا پوسٹ مارٹم کروں گا۔ ناظرین، یہاں پہ ہوا کیا؟ دعا زہرا اپنے گھر سے گئی ایک ظہیر نامی لڑکے کے ساتھ۔ اس کے ساتھ جب وہ گئی تو اس کے ماں باپ میدان میں آ گئے۔ اس کے ماں باپ نے کہا کہ یہ ہماری بیٹی ہے، اس کو ہمیں واپس کر دینا چاہیے۔ 3 مہینے سے یہ کیس پاکستان میں بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے اور اس کے وہاں پہ ماں باپ بلک رہے ہیں کہ ہماری بیٹی ہمیں واپس کر دی جائے۔ نظر میں یہ آیا، سننے میں یہ آیا اور عدالتی بیان تھا، اور پولیس والوں نے یہ کہا کہ بھائی جو دعا زہرا ہے اس کا شرعی نکاح ہو چکا ہے ظہیر کے ساتھ۔ دعا زہرا کی جو ہے وہ والدہ نے کہا کہ اس کی ایج تو بہت زیادہ کم ہے، اس کا تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ ناظرین، اب بات جو ہے وہ میں آپ کو اس لیے یہ ساری رپیٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ کیس کا آخر مقصد اور مطلب کیا تھا۔ صرف پاکستان کی بدنامی، لوگوں کی اٹینشنز۔ اب ہوا کیا ہے؟ اب ریسنٹلی یہ نیوز آئی ہے کہ جو ظہیر ہے وہ دعا زہرا کو دارالمان میں چھوڑ کر خود فرار ہو چکا ہے۔ اس کا پورا خاندان، اس کی پوری فیملی فرار ہو چکی ہے۔ ناظرین، اس سب کا کیا مطلب ہے اور کیا مقصد ہے؟ جن سستے یوٹیوبرز نے سستی شہرت کے لیے دعا زہرا اور ظہیر کا ساتھ دیا، اب وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے ماں باپ کو غلط کہا گیا، اس کی ماں کو غلط عورت کہا گیا، مہدی صاحب کو نشئی کہا گیا۔ اب آپ خود ہی حساب لگائیں کہ کیا اب ان یوٹیوبرز جنہوں نے دعا زہرا کا ساتھ دیا اور دعا زہرا کو جو ہے وہ کہا کہ یہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے، اب وہ منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہے۔ اور دعا زہرا خود، جو کہ اس سے بیان یہ دلوائے گئی یا اس نے خود دیے، اس نے کہا کہ میرا باپ ایک نشئی انسان ہے، اس نے خود بھاگ کر شادی کی تھی۔ اب یہ اس کے آگے اسی چیز کا مکافات آیا کہ اس کی بیٹی بھاگ چکی ہے۔ بابا، آپ اگر نہ بھاگتے، آپ نے میری ماں کو نہ بھگایا تو آج میں نہ بھاگتی۔ کیسی بے حیا قسم کی گفتگو کی گئی، کیسے نازیبا الفاظ یوز کیے گئے اس کے ماں باپ کے لیے، اور اس کا باپ روتا رہا کہ مجھے میری بیٹی پھر بھی چاہیے، میں اپنی بیٹی کو کبھی بھی اپنے سے جدا نہیں ہونے دے سکتا، وہ ایک گینگ میں پھنس چکی ہے۔ ناظرین، یہ گینگ ہی تھا، ظہیر اور اس کی فیملی ایک گینگ کے تحت ہی چل رہے تھے، ان کو ایک گینگ ہی فنڈنگ کر رہا تھا۔ لیکن جب اس گینگ نے دیکھا کہ بھائی اب اس کیس میں تو ہم لٹکے جائیں گے، تو انہوں نے جو ہے وہ ظہیر کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اور ظہیر نے کیا کیا؟ اس نے دعا زہرا کو پھینکا دارالمان میں اور خود وہ بھاگ گیا۔ ناظرین، آپ خود یہاں پہ دیکھیں کہ کتنے بڑے گینگ میں پھنسی ہوئی تھی اور کتنے بڑے گینگ کی باتوں میں آ چکی تھی، اپنے ماں باپ کو ذلیل کیا اس نے۔ میں دعا زہرا سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا تم واپس جانے کے قابل ہو؟ کیا تم اس لائق ہو کہ تم واپس جا سکو؟ کیا تم اس قابل ہو کہ تمہارے ماں باپ تمہیں ایکسیپٹ کریں؟ لیکن وہ پھر بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ناظرین جو ماں باپ ہوتے ہیں نا، وہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ شرم کا گھاٹا اس کو کہیں گے کہ اپنے ماں باپ کو اتنا ذلیل کرنے کے بعد آخر اب دارالمان؟ یا تم کسی غلط جگہ پہ جاؤ گی، 2 ہی راستے بچتے ہیں ناظرین، یا تو دارالمان لڑکی کے لیے یا وہ پھر کچھ غلط کرتی ہے۔ دعا زہرا کا کیا فیوچر ہے؟ آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتائیے گا، کیونکہ پاکستانی عوامی سب سے بڑی پاور ہے، یہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ دعا زہرا نے یہ سب کچھ جو کیا، یہ میں تو کہتا ہوں کہ ناقابل معافی تھا، لیکن ظاہر ہے ماں باپ ہیں وہ معاف کر دیں گے، لیکن ہمارے حساب سے اس کے خلاف اب کیس چلنا چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اس کو پتہ چلے کہ میں نے جتنا کیچڑ اپنے ماں باپ پہ، جس نے مجھے پیدا کیا، جنہوں نے جو ہے وہ مجھے اس قابل بنایا کہ میں بڑی ہو کے کہیں جا سکوں آ سکوں، تو انہی کے ہی جو ہے وہ تم نے بدنامی کی، انہی کی پگڑیاں تم نے اچھال دیں۔ ناظرین، یہ پورا کیس ایک ڈرامے بازی تھا، اور یہ ڈرامے بازی کے تحت لوگوں کی اٹینشنز لینے کے لیے، لوگوں کے صرف دھیان کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے اور پاکستان کی بدنامی کے لیے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ اور مزید جو سستے یوٹیوبرز، ناظرین جن کو سینس ہی نہیں ہے، جن کو بولنے کی تمیز نہیں ہے، وہ بھی جا کے دعا زہرا کی انٹرویو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اب وہ یوٹیوبر سامنے آئیں اور وہ ہمیں آ کے بتائیں کہ بھائی اب یہ بتاؤ کہ تمہاری بات میں کتنی سچائی تھی اور کتنی صداقت تھی۔ اب ان کا منہ بالکل ناظرین کالا ہو چکا ہے، کیونکہ ہم نے اس کیس پہ بہت زیادہ سرچ کیا ہے۔ پائنیئر نے اس کیس میں کافی زیادہ سرچ کیا، اس کے باپ کے ساتھ جو ان کے والد ہیں دعا زہرا کی، ان سے بھی رابطہ کرنے کی ہم نے کوشش ضرور کی، لیکن وہ اتنے اپسیٹ تھے، انہوں نے یہی کہا کہ بھائی دیکھو میری بیٹی کو اینڈ پہ اس کا نصیب بنا، میں یہی کہتا تھا کہ بیٹی ان سے جان چھڑاؤ، میرے پاس ہو، تمہاری عزت ہمارے پاس ہے۔
تم ہمارے پاس رہو گی، سیف رہو گی۔ آخر میں کیا ہوا؟ اس کو یوز کیا گیا۔ ناظرین سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ دعا زارا کی عزت کے ساتھ بھی کھیلا گیا۔ صرف ظہیر نہیں، بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ اس کے ساتھ غلط کام کرنے پہ جو ہے وہ یہ خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ دعا زارا کے ساتھ ایک نہیں کم از کم 10 لوگوں نے غلط کیا۔ ناظرین میں بڑا حیران ہوں، میں بڑا پریشان ہوں، اور پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا گیا، یہ کیا ہو رہا ہے، پاکستان کس جگہ پہ جا رہا ہے، کس سائٹ پہ جا رہا ہے کہ ایک لڑکی گھر سے پب جی کے ذریعے اس کا ایک دوست بنا، وہ وہاں سے بھاگی، اپنے گھر والوں کی عزت خراب کی، اپنے ماں باپ کی عزت خراب کی، اس کے بعد وہ ایک لڑکے کے ساتھ بھاگی اور اپنے ماں باپ کے خلاف ہو گئی۔ ہماری جو یہ فیوچر ہے، ہماری جو جنریشن ہے وہ کہاں پہ جا رہی ہے؟ جو مزید جو ہے وہ پاکستان میں جو چھوٹی عمر کی لڑکیاں ہیں ان کے ذہنوں پہ اس بات کا کیا اثر پڑا ہوگا کہ یار اتنی بے حیائی، سر عام اپنے ماں باپ کو آپ چھوڑ کے بھاگ جاتی ہو اور اس کے بعد اپنے ماں باپ پہ آپ الزامات لگانے لگ جاتی ہو کہ یہ تو میرے ساتھ غلط حرکتیں کرتا تھا، یہ تو میرے ساتھ غلط کام کرتا تھا جس کی وجہ سے میں اس کو چھوڑ کے بھاگی ہوں۔ اور اینڈ پہ کیا ہوا؟ جس کے ساتھ بھاگی اس نے تمہیں منہ نہیں لگایا، اس نے تمہیں ایک دارالمان میں پھینک دیا، اور اب تمہارے پاس صرف 2 راستے ہیں، یا دارالمان میں ایک پاگلوں کی طرح زندگی گزارو، یا پھر کسی غلط جگہ پہ جاؤ۔ تیسرا راستہ ماں باپ ہے جو کہ ہمیشہ سے کھلے ہیں۔ یہ 2 تو بڑے خطرناک راستے ہیں۔ دارالمان میں لوارسوں کی طرح زندگی گزارو گی، یا کسی غلط جگہ پہ جا کے غلط کام کر کے اپنا پیٹ پالو گی، اور پھر آ کے بچ جاتے ہیں ماں باپ جنہوں نے تمہیں اینڈ پہ تو ماں باپ نے ہی تمہیں گلے لگانا ہے نا، لیکن کس منہ سے جاؤ گی؟ کیا منہ دکھاؤ گی اپنے ماں باپ کو؟ ناظرین اس کیس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کافی سستے یوٹیوبر جن کے اتنی زیادہ ان کی ویورشپ تھی، انہوں نے لاکھوں روپے کمائے، صرف اس کو یوز کیا۔ یہ جو سمجھتے ہیں نا، یہ جو دعا زارا اور ظہیر جامع شریف کی بوتلیں سامنے رکھ کے بیٹھے اور کہا کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، انہوں نے آپ کو صرف یوز کیا ہے، اپنی سستی شہرت کے لیے، اپنے پیسوں کے لیے آپ کا استعمال کیا ہے، اور صرف یہاں پہ استعمال ہوئی ہے دعا زارا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ استعمال نہیں ہوئی، کیا تمہارا ذہن نہیں تھا؟ اتنی دفعہ تم سامنے آئی ہو، اتنی دفعہ تم عدالت میں آئی ہو، کیا وہ اتنا بڑا گینگ ہے کہ جس نے تمہیں عدالت کے سامنے بھی نہیں بولنے دیا؟ کیا وہ اتنا بڑا گینگ ہے جس نے تمہیں کسی چینل کے سامنے بھی نہیں بولنے دیا؟ آفیشیل چینلز پہ انٹرویو دے رہی ہو، وہاں پہ بھی یہی کہہ رہی ہو کہ میرا باپ غلط ہے، میری ماں غلط ہے۔ ناظرین اب یہ باقی فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ نے مہدی صاحب کا ساتھ دینا ہے، دعا زارا کے والدین کا، کیونکہ بیٹیاں گھروں کی عزتیں ہوتی ہیں، پگڑیاں ہوتی ہیں، یہ اچھلنی نہیں چاہیے، یہ گھر میں رہنی چاہیے، اپنی 4 دیواری میں رہنی چاہیے، اور عزت سے کسی اور کے گھر جاؤ اور اس کے گھر کی جا کے زینت بنو، نہ کہ کسی کی عیاشی بنو، نہ کہ کسی کے ہاتھوں سے یوز ہو۔ یہ عزت اگر چلی جاتی ہے تو یہ کبھی بھی واپس نہیں آتی۔ عورتوں کو، لڑکیوں کو، بچیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو آپ کے پاس ہے آپ کی عزت ہے، آپ کا دوپٹہ ہے، جب یہ اترے گا تو زندگی میں وہ عزت آپ کے پاس واپس نہیں آ سکتی۔ ناظرین مزید آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمارے کچھ لوگ جو ہے وہ کراچی بھی موجود ہیں، وہاں پہ بھی ہیں، ان سے جو ہے وہ بات کر کے آپ کو مزید اس کیس کے بارے میں اپڈیٹ کریں گے کہ آگے کی کیا اپڈیٹ ہے، کیا دعا زارا اپنے گھر واپس آ رہی ہے، اس معاملے میں عدالت کا کیا کہنا ہے، پولیس کا کیا کہنا ہے، اداروں کا کیا کہنا ہے، دعا زارا کے گھر والوں کا کیا کہنا ہے۔ ناظرین آپ کو سب کچھ آج بتائیں گے، اپڈیٹ کریں گے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آخر یہ کیس کس سائٹ پہ جا رہا ہے، کس جگہ پہ جا رہا ہے، اس کیس کا مقصد کیا ہے، اس کیس کا مطلب کیا ہے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو دے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔